अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। ये कुत्ता कमीना तो मेरी धी के पीछे ही पड़ गया है। रब करे ये सोता ही सो जाए। नसरीन ने घर आकर रशीदा को सारी बात बताई तो वो शहबाज को बद्दुआएं देने लगी, जबकि नसरीन चारपाई पर बैठी रो रही थी। उमरदीन घर में दाखिल हुआ तो नसरीन उठकर कमरे में चली गई। रशीदा ने जब उमरदीन को सारी बात बताई तो उमरदीन का खून खोलने लगा, मगर वो कमजोर था, क्या कर सकता था। मैं अभी चौधरी शहबाज के खिलाफ पर्चा कटवाता हूँ, उमरदीन बस यही कर सकता था। तुम्हारे थाने का SHO जब्बार खान चौधरी रबनवाज की हवेली में रोज हाजिरी देता है। चौधरी रबनवाज हर साल उसको चावल और कनक भी भेजता है। वो चौधरी रबनवाज के लाडले पुत्र शहबाज के खिलाफ पर्चा काटेगा? कभी भी नहीं काटेगा। रशीदा सारी सूरत हाल से आगाह थी। कहती तो तुम ठीक हो, फिर हमें क्या करना चाहिए? उमरदीन सोच में पड़ गया। हमें नसरीन की शादी कर देनी चाहिए। पल्ले देला नहीं है, शादी करने चली है। उमरदीन को अपने माली हालात का पता था। जिसने बेटी दी है वो जरूर कोई ना कोई सबब बनाएगा। रशीदा ने उमरदीन को तसल्ली दी। ठीक है, फिर ढूंढो रिश्ता। उमरदीन ज़हनी तौर पर तैयार हो गया। अब्बा जी, आप मेरा गला घोंट दे। नसरीन अपने वालिदैन की बातें सुनकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। चल पगली कहीं की, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगा। फिर उमरदीन ने नसरीन को गले से लगा लिया, जबकि नसरीन की आंखों में सावन की जड़ी थमने का नाम नहीं ले रही थी। चौधरी साहब, आप नसरीन का पीछा छोड़ें, मैं आपको शाहीन भाई के कोठे पर ले चलता हूँ, जहाँ शराब और शबाब दोनों आपकी खिदमत में हाथ बांधकर खड़े होंगे। बस जरा नोट दिखा, मेरा मूड बने। महंगे ने शहबाज को आंख मारकर शाहीन भाई के कोठे पर ले जाने की कोशिश की। शहबाज की तबीयत भी आशिकाना थी। शराब और शबाब उसकी कमजोरी थे। वो फौरन शाहीन भाई के कोठे पर जाने के लिए तैयार हो गया, हालांकि उसकी पेट में अभी भी दर्द की ठीसें उठती थीं। ये है जी शाहीन भाई का कोठा। पता नहीं कितनी कोठियां बर्बाद करके ये कोठा आबाद हुआ है। महंगे ने शाहीन भाई के कोठे पर कदम रखते ही अपने महसूस अंदाज में शहबाज को बताया। शहबाज और महंगा गाँव तकिए से टेक लगाकर बैठ गए। उनके पीछे निहायत ही आलीशान कलीन बिछा था, जिस पर पाँव रखते ही पाँव कलीन में दनस जाता था। एक कोने में हारमोनियम, सितार और तबला रखा था। महंगे ने तबले पर थाप मारी तो शाहीन बाई चिलमन हटाकर अंदर दाखिल हुई। उसके पाँव में घुंघरू बंधे थे। शाहीन बाई एक अदा से कदम उठाती और रखती तो घुंघरू की आवाज़ से सारा माहौल सुरीला हो गया। शाहीन बाई अब शहबाज के सामने खड़ी थी, मगर उसके मुंह पर निकाब था। महंगे, ये क्या अंदाज है मुझसे? अब सब्र नहीं हो रहा। शहबाज शाहीन बाई का चेहरा देखने को बेताब था, क्योंकि शाहीन बाई के जिस्म के हदोहाल देखकर वो दीवाना हो गया था। चौधरी साहब, पहले मुंह दिखाई तो दीजिए, महंगे ने शहबाज की बेताबी भांपते हुए कहा। शहबाज ने 1000 का नोट निकाल कर दिया तो शाहीन बाई ने दाहिना पांव जमीन पर 5 बार मारा। महंगे, अब क्या है? शहबाज की समझ में कुछ ना आया। चौधरी साहब, मुंह दिखाई में 1000 का नोट नहीं, 5000 का नोट चलेगा। शहबाज ने 5000 का नोट दिया तो शाहीन बाई ने नकाब हटा दिया। शहबाज शाहीन बाई का चांद सा चेहरा देखता ही रह गया। उसे अपने इर्द गिर्द का होश न रहा। उसकी नजरें शाहीन बाई के चेहरे से हटती नहीं थीं। चौड़ी पेशानी, मोटी मोटी आंखें, दूध की तरह सफ़ेद रंग, गालों पर डिम्पल और दाहिने गाल पर दिल के निशान ने शाहीन बाई के हुस्न को मजीद दोबाला कर दिया था। महंगे, वैसे है तू छित्रों के काबिल। शहबाज जब जी भर के शाहीन बाई को देख चुका तो महंगे पर बरस पड़ा। वो क्यों चौधरी जी? महंगा हैरान था कि उसे क्या गलती हो गई। ओए, इतनी देर तक तुमने हुस्न का ये शहकारा हमसे छुपाए रखा। शहबाज की ये बात सुनकर महंगे की जान में जान आई। पहले तो वो समझा था कि पता नहीं उससे क्या भूल हो गई जो चौधरी शहबाज मेरी छतरोल करना चाहता है। ये नूरपुर गांव के सबसे बड़े जागीरदार हैं। इनकी 99 मुरब्बा ज़मीन है। करोड़ों की जायदाद के ये अकेले मालिक हैं। महंगी ने शाहीन भाई से शहबाज का तारुफ करवाया। फिर तो आज से हम भी इनकी जायदाद हैं।
شاہین بھائی نے شہباز کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ چودھری جی مبارک ہو، آپ کے تو 100 مربے پورے ہو گئے۔ مہنگے نے چوٹ کی۔ مہنگا مراسی تھا، پھپتی کسنی خوب جانتا تھا۔ چودھری جی کیا سنیں گے؟ شاہین بھائی کدا سے بولی کہ شہباز تڑپ کر رہ گیا۔ جو آپ کی مرضی سنا دیں۔ شہباز شاہین بھائی کے حسن میں سدھ بدھ کھو بیٹھا تھا۔ آپ جو حکم کریں۔ شاہین بھائی شہباز کے سامنے کورنش بجا لائی جیسے وہ انارکلی ہو اور شہباز شہزادہ سلیم ہو۔ کھڑی کھڑی سنا دے، مہنگے نے کہا تو شاہین بھائی کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر ساری رات شاہین بھائی ناچتی رہی، شہباز اس پر نوٹ نچھاور کرتا رہا۔ پھر جب شہباز کی جیبیں خالی ہو گئیں تو شاہین بھائی کے قدم بھی تھڑکنا بند ہو گئے اور گھنگرو خاموش ہو گئے۔ سکینہ اپنے بیڈ روم میں بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ڈائری لکھ رہی تھی۔ ہینا اور صبا دبے پاؤں آ گئیں تو سکینہ نے ڈائری بند کی اور قلم میز پر رکھ دیا۔ پھپھو افسانے پڑھتے پڑھتے افسانے لکھنے تو نہیں شروع کر دیے؟ ہینا نے سکینہ کو چھیڑا۔ میری زندگی تو خود ایک افسانہ ہے۔ پھپھو آپ اپنی آبیتی لکھیں، میں اسے چھپواؤں گی۔ میری زندگی ایک کوڑا کاغذ ہے، اس میں کوئی رنگ نہیں، کوئی امنگ نہیں۔ پھپھو آپ نے اپنی تنہائی کو سہیلی کیوں بنا لیا ہے؟ بس تنہائی مجھے اچھی لگتی ہے، تنہائی میری پکی سہیلی ہے۔ پھپھو آپ کو تنہائی سے خوف نہیں آتا؟ اپنی سہیلی سے بھلا کس کو خوف آیا ہے کبھی؟ مجھے تو تنہائی سے بہت خوف آتا ہے، صبا بولی۔ تم کو تو چوہے سے بھی خوف آتا ہے، ہینا صبا کا مذاق اڑانے لگی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں جب مجھے تنہا قبر میں اتار کر سب واپس آ جائیں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ صبا کسی انجانے خوف میں مبتلا تھی۔ کبھی کبھی وہ اسی طرح کی اٹھ پٹانگ باتیں سوچتی رہتی تھی۔ تم بھی عصمت چغتائی کی طرح مرنے سے پہلے وصیت کر جانا کہ مجھے مرنے کے بعد دفنایا نہ جائے بلکہ جلا دیا جائے۔ ہینا صبا کو چھیڑنے لگی۔ پھپھو آپ کو موت سے ڈر لگتا ہے؟ صبا نے پوچھا۔ موت سے ڈرنے کا فائدہ، یہ تو ایک دن آنی ہی ہے۔ موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی، سکینہ بولی۔ پھپھو آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے؟ ہینا نے پوچھا۔ بچے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ پھر آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ ہینا میں نے تم سے پہلے بھی کئی بار کہا ہے مجھ سے اس موضوع پر بات نہ کیا کرو۔ ہینا اور صبا چپ ہو گئیں۔ دونوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کی پھپھو اس موضوع پر بات کیوں نہیں کرتی۔ حالانکہ دنیا کے ہر موضوع پر سکینہ ہینا اور صبا سے تبادلہ خیال کرتی تھی، مگر اپنی شادی کے موضوع پر بات کرنے پر اس کا پارا چڑھ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہینا اور صبا ہر وقت اسی کھوج میں لگی رہتی تھی کہ کسی طرح پتہ چلا سکے کہ ان کی پھپھو سکینہ نے شادی کیوں نہیں کی۔ دلبر نے رحمتے کو شہباز کو گاڑا ملنے کا قصہ مزے لے لے کر سنایا۔ پتر تم کیوں کسی کی لڑائی لڑتے ہو؟ رحمتے اسفند کو سمجھانے لگی۔ ماں مجھ سے زیادتی برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو۔ پتر پھر بھی احتیاط کیا کر، چودھری رب نواز اثر و سروق والا آدمی ہے، ہمارا اس سے کیا مقابلہ ہے؟ امداد علی بھی اسفند کو سمجھانے لگا۔ ہمارا جو باندر چودھری رب نواز نے دھوپ میں باندھنا ہے باندھ لے۔ دلبر اب بالکل شیر ہو گیا تھا۔ تو چپ کر باندرا، رحمتے نے دلبر کو ڈانٹا۔ پتر اپنے کام سے کام رکھو، زمانہ بہت خراب ہے، امداد علی نے حقے کا کش لگایا اور بولا۔ ابا جی میرے سامنے وہ گاؤں کی معصوم لڑکی کی عزت تار تار کر دیتا اور میں کھڑا دیکھتا رہتا۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، مگر تم میری بات بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابا جی اگر ہم چودھری رب نواز سے اسی طرح ڈرتے رہے تو وہ ایک دن ہمارا اس گاؤں میں رہنا مشکل کر دے گا۔ ٹھیک ہے پتر، جو تمہارے دل میں آئے تم کرو۔ امداد علی کو اندازہ ہو گیا تھا اسفند چودھری رب نواز سے دھپ کر نہیں رہے گا۔ ابا جی آپ بے فکر رہیے، میں کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ چل یار ٹریکٹر کا تیل بدلوا لائیں۔ دلبر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چل یار میں تو بھول ہی گیا تھا، پہلے تیل جلدی تبدیل کرتے ہیں۔ موسم نہایت ہی خوشگوار تھا۔ ہینا اور صبا کافی عرصہ بعد حویلی سے باہر نکلی تھیں، کھیتوں کی سیر کر رہی تھیں۔ ساتھ والے کھیت میں دلبر اور اسفند فارغ بیٹھے مولیاں کھا رہے تھے۔
اسفند یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ دلبر نے مولی کھا کر لمبا سا ڈکار لیا۔ چلو کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اسفند کو کرکٹ کا شوق تھا، اس کو ٹائم پاس کرنے کا یہی بہتر مشغلہ لگا۔ یار ہمارے پاس نہ گیند ہے نہ بلہ، اور کرکٹ کھیلنے کے لیے کم از کم 20-22 گز زمین تو ہموار ہونی چاہیے۔ تو پھر کیا کریں؟ اسفند نے پوچھا۔ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں۔ دلبر کو بچپن سے گلی ڈنڈے کا شوق تھا، پھر وہ گندم کے کھیت سے گلی ڈنڈا نکال لایا۔ پھر دونوں گلی ڈنڈا کھیلنے لگے۔ اسفند نے گلی زمین پر رکھ کر ٹونا لگایا تو گلی سیدھی جا کر صبا کو لگی، تو ہینا نے گلی پکڑ لی۔ معاف کرنا جی، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ اسفند صبا سے معافی مانگنے لگا۔ تم بچے ہو جو گلی ڈنڈا کھیل رہے ہو؟ ہینا ذرا غصے میں تھی۔ بس ذرا ٹائم پاس کر رہے تھے، اسفند نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ اگر گلی میری آنکھ میں لگ جاتی تو؟ جس کو گلی لگی ہے وہ تو بول نہیں رہی، آپ بڑا خفا ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں بولتی۔ کیوں، گونگی ہے؟ ہینا چھوڑو بھی، آؤ گھر چلیں۔ آخر صبا نے زبان کھولی۔ یہ تو بولتی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، اسفند نے صبا کو کہا۔ میں نے معاف کیا آپ کو، چلو ہینا چلیں۔ صبا ہینا کو بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی، مگر ہینا وہیں جمی ہوئی تھی۔ جس کو گلی لگی اس نے تو معاف کر دیا ہے، اب آپ میری گلی واپس کر دیں۔ میں گلی واپس نہیں کروں گی، اگر میں نے گلی واپس کر دی تم اور کسی کی آنکھ نکالو گے۔ چلو جی، نہ کریں گلی واپس، اس کو جا کر فریج میں رکھ لیں، میں لطیف ترخان سے اور گلی بنوا لوں گا۔ دلبر جو دور کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، پاس آ کر بولا۔ میں نے گلی کا اچار ڈالنا ہے، یہ لو اپنی گلی۔ ہینا نے گلی وہاں پھینکی اور پھر صبا اور ہینا وہاں سے چلی گئیں۔ چودھری صاحب، اس حویلی میں میری حیثیت کیا ہے؟ نرگس چودھری رب نواز سے مخاطب ہوئی جو باہر جانے لگا تھا۔ تم اس حویلی کی مالکن ہو، سب کچھ تمہارا ہے۔ چودھری رب نواز نرگس کا موڈ خراب دیکھ کر بولا۔ صرف نام کی مالکن ہوں میں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ آخر بات کیا ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میری حویلی میں روز بے عزتی ہوتی ہے۔ ہوا کیا ہے، کچھ پتا تو چلے۔ کل پھٹو موچی آپ کے لیے خصہ لے کر آیا اور کنک کی بوری مانگنے لگا۔ شہباز نے اس کو خصے کی قیمت دینی چاہی، مگر وہ بضد تھا کہ میں نے کنک کی بوری ہی لینی ہے۔ میں نے منع کر دیا، مگر سکینہ نے تو اس کو سٹور کی چابیاں دے دی اور وہ کنک کی بوری لے گیا۔ ابا جی، پھٹو موچی کو کنک کی بوری دے کر پھپھو سکینہ نے میری ماں کی بے عزتی کی ہے۔ پتر، پھٹو تو ہر سال مجھ کو خصہ دیتا ہے اور کنک کی بوری لیتا ہے۔ ابا جی، کنک کی بوری کی قیمت 3250 بنتی ہے، جبکہ خصے کی قیمت صرف 500 ہے۔ پتر، اتنی باریکی سے حساب نہیں کیا کرتے، کمی کمینوں کو دانہ پھکا دیتے رہنے سے ہی ہماری چدراہٹ ہے، چودھری رب نواز نے شہباز کو سمجھایا۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، اب حویلی کی چابیاں آپ میرے حوالے کریں۔ نرگس چابیاں لینے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ تم بے وقوف ہو، سکینہ میری زمین میں تیسرے حصے کی مالک ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے اس کو حویلی کی چابیاں دی ہوئی ہیں۔ چودھری رب نواز کے کام میں کوئی نہ کوئی سیاست پوشیدہ ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کب تک یہ عورت میرے سینے پر مونگ دلے، کب اس کی قبر نکلے گی۔ نرگس، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ سب کچھ تمہارا اور تمہارے بیٹے شہباز کا ہی ہے۔ سکینہ نے ساری جائیداد اپنے ساتھ قبر میں تو نہیں لے جانی، چودھری رب نواز نے نرگس کو سمجھایا۔ میرا تو جی کرتا ہے کسی دن اس کا گلا گھونٹ کر اس کا قصہ ختم کر دوں۔ نرگس سکینہ سے بڑی بیزار تھی۔ کیوں اتنا جذباتی ہوتی ہو؟ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ حویلی میں چلتی پھرتی ناگن لگتی ہے۔ حویلی میں 2 سپنیاں بھی تو پل رہی ہیں۔ شہباز کا اشارہ ہینا اور صبا کی طرف تھا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ شہباز اپنے بیڈ روم میں لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شہباز نے دروازہ کھولا تو سامنے شاہین بائی اور مہنگا کھڑے تھے۔ تم اچانک اس وقت یہاں؟ شہباز شاہین بائی اور مہنگے کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ شہباز کا کمرہ حویلی کے کونے میں تھا، اس وقت شہباز کے بیڈ روم کی طرف کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ چودھری صاحب، میں ساتھ والے گاؤں میں مجرا کر کے آ رہی تھی، آپ کی حویلی کے پاس پہنچی تو گاڑی خراب ہو گئی، مہنگا بھی میرے ساتھ تھا، میں نے سوچا آپ کو سلام ہی کر لوں۔ شاہین بائی کی آنکھوں میں غنودگی تھی۔
تم اندر کیسے آ گئے؟ ہم تو رات کو گیٹ کو تالا لگا کر سوتے ہیں۔ گیٹ تو کھلا ہوا تھا جی، کنڈی نہ کھڑکا سوڑیا سیدھا اندر آ، اور میں شہباز بھائی کو لے کر آ گیا۔ لگتا ہے چوکیدار گیٹ بند کرنا بھول گیا ہے۔ ہاں یاد آیا، چوکیدار تو آج چھٹی پر ہے۔ تم کو یہاں آتے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ مہنگا شاہین بھائی کو سلیمانی ٹوپی پہنا کر لایا ہے۔ چودھری صاحب، شاہین بھائی آپ کو سلام کرنے آئی ہے، آپ اسے سلامی نہیں دیں گے؟ اس وقت تو میں اس کو 14 توپوں کی سلامی دوں۔ 14 توپوں کی تو نہ صحیح، 14 نوٹوں کی سلامی دے دیں۔ اچھا، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا۔ ایک تو آپ سمجھنے میں بڑی دیر لگاتے ہیں۔ شہباز نے کچھ نوٹ شاہین بھائی کو دیے تو مہنگے نے ایک نوٹ شاہین بھائی کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ شاہین بھائی نے مہنگے کو گھور کر دیکھا۔ یہ میری عادت ہے، مہنگا اپنے مخصوص سٹائل میں بولا۔ میں نے یہاں کون سی منجی بیچی ہے؟ منجی نہ صحیح، ادائیں تو بیچی ہیں۔ اب تم یہاں سے نکلو، میری پھپھی کو رات کو الو کی طرح جاگنے کی عادت ہے، اگر وہ یہاں آ گئی تو میرے لیے مصیبت کھڑی کر دے گی۔ مہنگا اور شاہین دروازہ کھول جلدی سے باہر نکلنے لگے تو سامنے سکینہ کھڑی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سکینہ نے مہنگے اور شاہین بھائی کو دیکھتے ہی شہباز سے پوچھا۔ سکینہ کے اچانک چھاپے سے شہباز کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ یہ جی ایک بیوہ عورت ہے، چودھری صاحب سے زکوٰۃ لینے آئی تھی۔ مہنگے کے ذہن میں جو بات آئی اس نے بول دی۔ خلیے سے تو یہ بیوہ نہیں لگتی۔ سکینہ نے شاہین بھائی کے شوخ لباس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بیوہ ہے بھی تو اس وقت زکوٰۃ لینے کا کون سا ٹائم ہے؟ مہنگے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مہنگے، تم اس کو لے جاؤ، صبح میں تم کو زکوٰۃ کے پیسے دے دوں گا، تم اس کو دے دینا۔ شہباز نے بھی اپنی طرف سے ہوشیاری دکھائی۔ چودھری صاحب، اس کی ماں سخت بیمار ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اسی لیے تو یہ آدھی رات کو آپ کے در پر سوالی بن کر آئی ہے۔ مہنگے نے سکینہ کو مطمئن کرنے کے لیے بات بنائی۔ یہ کیوں نہیں بولتی؟ یہ گونگی ہے کیا؟ سکینہ کی نظریں شاہین بھائی پر تھیں۔ اس کی ماں ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہے، یہ بیچاری کیا بولے گی؟ اچھا تم اس وقت جاؤ، صبح آنا۔ شہباز کسی طرح ان سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ چودھری صاحب، صبح تک تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ نے اس کی جو امداد کرنی ہے ابھی کر دیجیے۔ مہنگے نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ شہباز نے مہنگے کو گھور کر دیکھا مگر سکینہ کی وجہ سے خاموش رہا اور مجبوراً اسے کچھ رقم شاہین بھائی کو دینی پڑی۔ پھر مہنگا اور شاہین بھائی وہاں سے چلے گئے۔ چودھری شہباز اچانک اتنا رحم دل کہاں سے ہو گیا؟ آدھی رات کو بیوہ عورتوں کی امداد کرنے لگا۔ سکینہ نے طنز کیا۔ پھپھو، تم خود ہی تو کہتی ہو ہمیں غریبوں اور بیواؤں کی امداد کرنی چاہیے۔ میری باتوں کا تم پر پہلے تو کبھی اثر نہیں ہوا۔ چلو پھپھو، اب تو ہو گیا۔ اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، رات کے 12 بجے تم بیواؤں کی امداد کر رہے ہو۔ سکینہ ساری بات سمجھ گئی تھی مگر شہباز پر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ سکینہ گئی تو شہباز نے سکون کا سانس لیا مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ باقی کی آدھی رات اس نے کروٹیں بدلتے ہی گزار دی۔ آج گرمی کچھ زیادہ ہی تھی۔ دلبر ٹیول کی ہودی میں نہا رہا تھا جبکہ اسفند پاس بیٹھا مسواک کر رہا تھا۔ اچانک صبا آ گئی۔ دونوں صبا کو اچانک دیکھ کر گھبرا گئے۔ کل میری بہن نے آپ سے بدتمیزی کی جس کی میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ صبا نے آتے ہی معذرت کی۔ میں نے معاف کیا آپ کو۔ دلبر ہودی سے باہر آ گیا۔ اسفند صاحب، معافی میں نے آپ سے مانگی ہے۔ آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ اسفند نے مسواک پھینک دی۔ میری بہن ذرا مزاج کی تیز ہے، اسے جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے محسوس نہیں کیا تھا، میں تو اس بات کو بھول ہی گیا تھا۔ میں تو نہیں بھولی۔ چودھری رب نواز کی حویلی کا ہر مکین تو گاؤں کے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، آپ ان سب سے مختلف ہیں۔ اسفند بولا۔ میری پھپھو ایسی نہیں ہے، ہینا بھی ایسی نہیں ہے، وہ دل کی بہت اچھی ہے، بس اسے غصہ زیادہ آتا ہے۔ اپنی بہن کو کہیں وہ صبح چائے کی بجائے لسی پیا کرے، اس طرح ان کو غصہ پینے کی عادت پڑ جائے گی۔ دلبر نے مفت مشورہ دیا۔ یہ مسخرہ کون ہے؟ ہینا نے دلبر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرا دوست ہے دلبر، بڑا زندہ دل آدمی ہے، زبان بڑی چلتی ہے اس کی۔ میرے ہاتھ بھی بڑے چلتے ہیں، پورے 2 گھنٹے میں پورے کھیت کی گوڈی کر لیتا ہوں۔ دلبر نے مبالغے کی حد کر دی۔
2 घंटे में खेत की गोडी करके दिखाओ, मैं 2 घंटे यहाँ ही बैठूंगी। अब लगा दिलबर आएं बाएं शाएं करने। असफंद उसकी इस हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। बेटा, दावा उतना करो जो पूरा कर सको। असफंद दिलबर को समझाने लगा तो सबा मुस्कुराने लगी। मैं आपके लिए गोंगलू लाऊं? दिलबर ने मौजू बदलने की कोशिश की। अब तुम गोंगलों से मिट्टी न झाड़ो और 2 घंटे में खेत की गोडी करके दिखाओ। असफंद दिलबर को छेड़ने लगा। दिलबर भाई, अब आप गोडी शुरू कर दें। अगर आपने 2 घंटे में पूरे खेत की गोडी कर दी तो मेरी तरफ से 2000 रुपये इनाम। सबा भी अब दिलबर को जिद करने लगी। 2000 मेरी तरफ से भी। असफंद ने भी इनाम का ऐलान कर दिया। आज मुझे बुखार है, वरना 2 घंटे क्या, मैं तो 1 घंटे में पूरे खेत की गोडी कर लेता हूँ। सबा और असफंद दिलबर की इस बात पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। आज जल्दी घर आइएगा और मिठाई भी लेते आइएगा। उमरदीन घर से निकलने लगा तो रशीदा ने उमरदीन को कहा, मिठाई कम खाया करो, तुम्हें पहले ही शुगर है। मिठाई मैं अपने लिए नहीं, मेहमानों के लिए मंगवा रही हूँ। कौन आ रहा है? उमरदीन ने हैरान होकर पूछा। आज नसरीन को देखने कुछ मेहमान आ रहे हैं। रशीदा आज खुश नजर आ रही थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। उमरदीन भी खुश हो गया। वो भी जल्द अज जल्द इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता था। दुआ करें हमारी बेटी उनको पसंद आ जाए। हमारी बेटी तो लाखों में एक है। दुआ करो हमारी हैसियत उनको पसंद आ जाए। उमरदीन को पता था उनकी बेटी में कोई कमी नहीं है। कमी है तो उसकी माली हैसियत में है। जो भी आता था वो खूबसूरत बहू के साथ ढेर सारा जहेज भी मांगता था। हाँ कहते तो तुम ठीक हो। रशीदा भी सारी सूरत हाल से आगाह थी। कितने लोग आ रहे हैं? लड़के के माँ बाप और बहन। 1 बजे वो लोग पहुंच जाएंगे। आप सारा सामान लेकर 12 बजे घर पहुंच जाना। रशीदा ने उमरदीन को ताकीद की। ठीक है, पहुंच जाऊंगा, फल भी ले आऊंगा। इतने पैसे हैं आपके पास? भाई इमदाद अली से उधार ले लूंगा। फिर उमरदीन घर से निकल गया। हमारे गांव में भाई इमदाद अली ना होता तो हमारे गांव के गरीब अपनी खुशी गमी की ज़रूरियात कहाँ से पूरी करते। फिर रशीदा इमदाद अली को दुआएं देने लगी, जो गांव के गरीबों को कर्ज़े हसना देता रहता था। लोग तो कर्ज लेकर वापस भी ना करते और इमदाद अली उनसे वापसी का तकाजा भी ना करता। माँ, तुमने मेरी शादी ज़रूर करनी है। जो भी आता है लंबी चौड़ी लिस्ट जहेज की साथ लाता है। उमरदीन के जाते ही नसरीन अपनी माँ से लड़ने लगी। नसरीन, मायूसी गुनाह है। दुनिया में सारे लोग लालची नहीं हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कोई तो अल्लाह का बंदा आएगा और तुमको ब्याह कर ले जाएगा। तू जल्दी से तैयार हो जा, मेहमान पहुंचने वाले हैं। चल जल्दी कर, अब उठ भी जा। मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? माँ, मैंने तैयार नहीं होना। लोग मुझे देखने नहीं जहेज देखने आते हैं। पहले घर में मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ला कर रख। जो भी मेहमान आए उसे मेरी बजाय ये चीज़ें दिखाओ। नसरीन अपनी बार बार नुमाइश करके थक चुकी थी। जो भी आता उसे जहेज का लालच होता। हालांकि नसरीन जैसी खूबसूरत और सुघड़ लड़की पूरे गांव में नहीं थी। उमरदीन की तनख्वाह में तो सिर्फ घर का राशन पानी ही चलता था। उमरदीन सिर्फ महीने बाद अपनी तनख्वाह ही घर लाता था। ऊपर की कमाई की तरफ उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने अपनी औलाद को कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाया था। बेटी, ये चीज़ें भी आ जाएंगी, तुम तैयार तो हो जाओ। माँ, मैंने कहा ना, मैंने अब तैयार नहीं होना। नसरीन अपनी बात पर अड़ गई। नसरीन, कल जो मैंने सबज जोड़ा लाई थी वो पहन लो, तुम पर खूब जचेगा। रशीदा ने नसरीन की बात को नज़रअंदाज करके उसे नया हुक्म दे दिया। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। रशीदा को गुस्सा आ गया। मैं जो कहती हूँ वो करो। माँ, मैं अपनी नुमाइश कर करके थक चुकी हूँ। अच्छा, तू मेरी बात नहीं मानेगी? रशीदा ने नसरीन को आखिरी वार्निंग दी। माँ, मैंने तेरी हर बात मानी है, कभी तुमको इनकार किया है? चल फिर जल्दी जाकर तैयार हो जा। कहाँ रखा है सबज जोड़ा? नसरीन ने हार मान ली। इस्त्री के पास रखा है, इस्त्री कर और पहनकर बाहर आ जा। मेहमानों के आने का टाइम हो गया है। नसरीन अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो सबज जोड़ा पहनकर बाहर आ गई तो रशीदा नसरीन को देखकर उसकी नज़र उतारने लगी। हाय, कितना सजा है तुम पर। रशीदा नसरीन की बलाएं लेने लगी। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔